جنت میں اپنے ماں باپ سے کیسے ملاقات ہوگی، وہ منظر کیسا ہوگا، جنت میں کن کن رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی، یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ اس کے بعد انسان کے سگے بہن بھائی اور پھر دوسرے رشتہ دار اور آتے ہیں۔ اس دنیا میں قائم یہ رشتہ کسی بھی انسان کے لیے اولین ترجیح ہوتے ہیں، جب کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لیے ایسے اہم اور لازم و ملزم میں بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن اور محال ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ عز و جل نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال ہے۔ جنت کے بارے میں کچھ بیان کیا جاتا ہے اور صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ ترین چیز کا بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے، میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار تھے۔ تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کی خواہش ہوگی اور جس میں آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ محترم ناظرین، ان آیت سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہی ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گی۔ وہاں جنت میں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی بندہ مومن مرنے کے بعد قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں، روح سے کہتے ہیں نکل جاؤ، تم اللہ سے رضا مند ہے، اللہ تجھ سے رضا مند ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اعمال تمہیں ان رشتہ داروں اور خاندانوں کے دلوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم برزخ میں ہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر نیک عمل ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو فضل اور رحمت ہے، بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجیے اور اس پر اس کو موت دیجیے۔ اس طرح ان پر گناہگار شخص کا عمل بھی پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب ہو جائے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے، اور ان میں بعض کو ایک کے ساتھ رکھا جائے گا۔ سورۃ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالی اور جو لوگ ایمان لائے ان کی اولادوں نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہیں کے ساتھ شامل کر دیں اور ان کے عمل میں کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک اللہ تعالی مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کی اولاد کو ان کے اصل مقام بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال اتباع سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا، اور جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیسے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے، لیکن آپ گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ سے معافی مانگ لیں اور سچے دل سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کرے گا، جہاں اللہ عز و جل ان کی ہر خواہش پوری فرما دے گا۔ اور یقیناً اس کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سر زور ہو چکے ہوں یا کوئی گناہ والے اعمال اس نے کیے ہوں تو اس سے وہ تمام اعمال بھلا دیے جائیں گے، کیونکہ جنت امن و سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات و غم و غصے کو کوئی جنگائش نہ ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی خوشحالی ہوگی، جیسے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم نے پہلے بتایا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور جنت میں ہمیشہ رہیں گی۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت میں داخل ہوں گے ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی، کوئی اس کا بستر سے اڑا کر ان کے بستروں کو برابر پہنچا دے گا، پھر دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دونوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے، ان میں سے ایک اپنی
ساتھی سے کہے گا اے فلاں تجھے یاد ہے کہ اللہ نے فلاں دن اور فلاں جگہ پر ہماری مغفرت فرمائی تھی اور اس طرح ہم نے ایسے دعا کی تھی اور اللہ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج مبارک کے بارے میں متعدد احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ انتہائی شگفتہ مزاج تھے اور نرمی محبت سے مسکرا کر بات کیا کرتے تھے۔ تاہم کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار نہیں بھی دیتے، مگر یہ اس وقت تک جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے حالات بیان فرما رہے تھے۔ اس کلانی نے فرماتے تھے کہ کہاں گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخرت کے امور میں ہنستا کرتے تھے کہ کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تبسم فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کو یہ آگاہ کیا کہ روز محشر جب کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنس کر واقعے کا احوال بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جنت سے کون نکالا جائے گا یا سب سے آخر میں کون جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر عرض گزار ہوگا اے رب وہ تو بھری ہوئی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا جنت میں جا، جنت میں داخل ہو، کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ حصہ ہے، یا فرمایا تیرے لیے 10 دنیاوی کے برابر حصہ ہے۔ وہ عرض کرے گا اے اللہ کیا مجھ سے مزاح کرتا ہے یا مجھ پر ہنستا ہے، حالانکہ تو حقیقی مالک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ میں نے دیکھا اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے یہ اہل جنت کی سب سے کم درجہ والے شخص کا حال ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا پڑتا اور گھستا ہوا دوزخ سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزخ کی آگ سے جلا رہی ہوگی، پھر جب دوزخ سے نکل جائے گا تو پھر دوزخ کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور دوزخ سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بڑی برکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی کہ اولین و آخرین میں کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں فرمائی۔ پھر اس لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا، وہ آدمی کہے گا اے میرے اللہ پروردگار مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے کو حاصل کر سکوں، اس کے پھلوں سے پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگے گا۔ وہ عرض کرے گا نہیں اے میرے پروردگار، اللہ تعالیٰ اس سے اس کے علاوہ نہ مانگنے کا معاہدہ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر قبول فرمائیں گے، کیونکہ وہ جنت کی ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا کہ جس پر اسے صبر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے اور اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کے پھلوں کے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ پھر اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پیوں اور اس کے بعد میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا تجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ اب اگر تجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا تو پھر اور رسول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس بات کا وعدہ لیں گے کہ وہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا، تاہم اللہ تعالیٰ کے علم اور معذور ہوگا کیونکہ وہ ایسی نعمتیں دے گا جس پر وہ صبر نہ کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے قریب کر دیں گے اور اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اسے جنت کے دروازے پر ایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجیے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کروں اور پھر اس کا پانی پیوں اور اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا ہاں اے پروردگار اب میں اس کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ اسے معذور سمجھیں گے کیونکہ وہ جنت کی ایسی نعمتیں دے گا کہ جس پر صبر نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے درخت کے قریب کر دیں گے اور اس درخت کے قریب پہنچے گا، جنت والوں کی آوازیں سنے گا۔ وہ پھر عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اس میں داخل کر دے، تو اللہ فرمائے گا اے میں تیرے سوال کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ کیا تو اس پر راضی ہے تجھے دنیا اور دنیا کے برابر دے دیا جائے؟ اور کہے گا اے رب العالمین تو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ یہ حدیث بیان کر کے حضرت عبداللہ ہنس پڑے اور لوگوں سے فرمایا تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کس وجہ سے؟ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہنستے تھے۔ فرمایا رب العالمین کی ہنسنے کی وجہ جب وہ آدمی کہے گا کہ آپ رب العالمین ہونے کے باوجود مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں تو اللہ فرمائے کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا مگر جو چاہوں کرنے پر
قادر ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس دنیا کی آزمائش میں کامیابی و کامران فرما کر جنت میں داخل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔